موسم گرما آتا ہے تو ہر کوئی پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے گرمی سے بچنے کی، تیاری کرتا ہے شدت سے بچنے کی، تیاری کرتا ہے تپش سے بچنے کی، اور تپش سے بچنے کے تمام اسباب مہیا کرتے ہیں، تمام اسباب تلاش کرتے ہیں۔ کوئی فین چلاتا ہے تو کوئی کولر چلاتا ہے تو کوئی فریج خریدتا ہے، گو کہ گرمی سے بچنے کے لیے ہر کوئی بیفور اور پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سردی کا موسم ہے، موسم سرما ہے۔ جب یہ موسم سرما آتا ہے، موسم سرما دستک دیتا ہے تو پھر ہر کوئی بلا تفریق اقوام و ملل، بلا تفریق مذاہب، بلا تفریق ذات پات، ہر کوئی موسم سرما سے لڑنے کے لیے، ہر کوئی موسم سرما کا سامنا کرنے کے لیے، ہر کوئی موسم سرما سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ جیکٹ خریدتا ہے، بلینکٹ خریدتا ہے، رضائی اور لحاف خریدتا ہے، گرم سامان خریدتا ہے تاکہ وہ ٹھنڈ میں صحیح سے آرام و آسائش کے ساتھ، آرام و راحت کے ساتھ زندگی گزار سکے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ بلینکٹ کے بغیر ہوگا، جیکٹ کے بغیر ہوگا، چادر کے بغیر ہوگا اور ٹھنڈ سے لڑنے کے لیے اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی طاقت نہیں ہوگی، تو پھر اسے بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی ڈاکٹرز کا چکر لگے گا، کبھی ہاسپیٹلز کا چکر لگے گا، تو کبھی بسا اوقات اسے بھیانک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کبھی کبھار اسے موت کے منہ تک بھی جانا پڑے گا۔ ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے ہر کوئی بیفور موسم سے پہلے، موسم سے پہلے تمام چیزوں سے بچنے کی تیاری کرتا ہے۔ گرمی میں گرمی سے بچنے کی تیاری، ٹھنڈ میں ٹھنڈ سے اور سردی سے بچنے کی تیاری کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، اس میں 3 قسم کے لوگ آباد ہوتے ہیں: ہائی کوالٹی کے، مڈل کوالٹی کے، لوور کوالٹی کے۔ اور ہائی کوالٹی کے جو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈ سے بچنے کے سامان فوراً تیار کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مڈل کوالٹی کے لوگ بھی ٹھنڈ سے بچنے کے سامان، گرمی سے بچنے کے سامان فوراً تیار کر لیتے ہیں۔ لیکن بات ہوتی ہے لوور کوالٹی کی، بات ہوتی ہے نچلے درجے کے لوگوں کی، بات آتی ہے نچلے طبقے کے لوگوں کی، جن کے پاس روپے کا ذریعہ بہت کم ہوتا ہے، جن کے پاس معیشت کا ذریعہ بہت کم ہوتا ہے، جن کے پاس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے بلینکٹ خریدنے کے لیے روپے نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس چادر لینے کے روپے نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس جیکٹ خریدنے کے روپے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ٹھنڈیوں میں کہیں سسک رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈیوں میں کہیں تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ موسم سرما صرف موسم سرما نہیں ہے، بلکہ مومنوں کے لیے، صاحب نصاب کے لیے، صاحب ثروت کے لیے، اہل خیر حضرات کے لیے یہ موسم نیکی کمانے کا موسم ہے، یہ موسم ثواب کمانے کا موسم ہے، یہ موسم اللہ سے قریب ہونے کا موسم ہے، یہ موسم اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا موسم ہے۔ ہر بڑے کو چاہیے، ہر اچھے کو چاہیے، ہر بڑے طبقے کے لوگوں کو چاہیے، اپر لوگوں کو چاہیے، مڈل لوگوں کو چاہیے، جن کی سیلری اچھی ہے، جن کی تنخواہیں اچھی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھے۔ اگر ان کے گرد میں ایسے لوگ بستے ہیں، ان کے پڑوس میں ایسے لوگ بستے ہیں کہ جن کی تنخواہیں کم ہیں، جن کے آمدنی کم ہے اور جن کے ریسورسز کم ہے، ایسے لوگوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہے ہر بڑے کی کہ چھوٹے پہ نظر رکھے، یہ ذمہ داری ہے ہر بڑے کی کہ چھوٹے پہ
رکھنے کا موسم ہے، یہ نیکی جمع کرنے کا موسم ہے، یہ نیکیوں کو جمع کرنے کا موسم ہے، نیکیوں کے لیے ذخیرہ اندوزی کا موسم ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کوئی بھی بڑا ہے معاشرے میں، محلے میں، سوسائٹی میں، سماج میں، جن کی آمدنی زیادہ ہے، جن کے روپ میں پیسے زیادہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب سرمایہ بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال و دولت بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل خیر حضرات میں سے بنایا ہے، ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ صرف نماز پہ توجہ نہیں دے، ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ صرف وہ عبادات پہ توجہ نہیں دے، اس لیے کہ اسلام صرف نماز نہیں بتاتا ہے، اسلام صرف روزے کی پریکٹس نہیں کرواتا ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو اچھا اخلاق پیش کرنے کو کہتا ہے، اسلام وہ دھرم ہے جو صحیح معاملات رکھنے کو کہتا ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو ایک دوسرے کی نگرانی کو کہتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صاف طور پہ فرما دیا گیا اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی فرمایا وَفَعَلُوا الْخَيْرِ، خیر کے کام میں بھی شرکت کرو، خیر کے کام میں بھی حصے لو۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک چیز کو یہاں صرف نہیں لایا گیا، صرف نماز کی بات نہیں کی گئی، صرف روزے کی بات نہیں کی گئی، صرف عبادات کی بات نہیں کی گئی، صرف حقوق اللہ کی بات نہیں کی گئی، بات کی گئی ہے دو چیزوں کی۔ ایک طرف عبادت بھی کی جائے، حقوق اللہ بھی ہو اور حقوق العباد بھی ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ایک ہی چیز ہو، صرف نماز ہو، صرف روزے ہو، صرف نفلہ ہو، صرف تہجد ہو اور صرف ذکر و اذکار ہو، صرف تسبیح کے دانے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساتھ میں وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، خیر کے کام ہونے چاہیے، ساتھ میں بھلائی کے کام ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، لوگوں کی مصیبتوں میں شریک ہونا چاہیے، لوگوں کی پریشانیوں کا ساتھی بننا چاہیے اور لوگوں کے غم کا ساتھی بننا چاہیے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو یک طرفہ چلنے کو نہیں کہتا ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے تمام چیزوں کو ساتھ میں لے کے چلو، ایک طرف نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو اور پھر جو مالی عبادت ہے وہ بھی کرو، جو مالی عبادت ہے وہ بھی کرو۔ مطلب یہ کہ خیر کے کاموں میں حصہ لیتے رہو۔ اب اس آیت کے سامنے ہو جانے کے بعد، اس کے مفہوم کو معلوم پڑ جانے کے بعد، ہر بڑے لوگوں کا کام یہ ہوگا، ہر اچھے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہر کوئی نظریں دوڑائے گا، اپنی پڑوس میں دیکھے گا، اپنے قرب و جوار میں دیکھے گا، اپنے گھر کے ارد گرد میں دیکھے گا، گھر کے اطراف و اکناف میں دیکھے گا کہ کون ضرورت مند ہے، جسے کمبل کی ضرورت ہے، جسے بلینکٹ کی ضرورت ہے، جسے جیکٹ کی ضرورت ہے اور جسے چادر کی ضرورت ہے اور جسے ٹھنڈ سے لڑنے کے لیے اسلحے اور ہتھیار کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ کہ کسے گرم سامانوں کی ضرورت ہے، یہ ہر بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ ہر کوئی زیادہ دور نہیں جائے، اپنے اپنے پڑوس میں جا کے اپنے اپنے گھر کے ارد گرد میں دیکھے، اگر اس کا پڑوسی پریشان ہے چادر کے لیے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک چادر اسے ہدیہ کرے، اگر جیکٹ کے لیے پریشان ہے تو ایک جیکٹ ہدیہ کرے، اور بلینکٹ نہیں ہے وہ بے شمار چیتھرے کپڑے لباس اوڑھ کے وہ راتیں گزرتا ہے اس کڑاکے کی ٹھنڈک میں، تو پھر ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی ہے کہ وہ ایک سروے کرے، وہ ایک جائزہ لے کہ آپ کا پڑوسی کیسے سوتا ہے، اس کی رات اس ٹھنڈ میں کیسے گزرتی ہے، کہ اس کے پاس بلینکٹ ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس چادر ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس لحاف ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس گرم کپڑے ہیں یا نہیں ہے۔ یہ
ایک ذمہ داری کی بات ہوگی اور یہ اصل عبادت کی بات ہوگی. اسے صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک کام ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اسی طریقے سے اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ بھی عبادت ہے. اس سے اچھا اخلاق پیش ہوگا، اس سے اچھا کردار پیش ہوگا، اس سے آپ کے اور آپ کے پڑوسیوں کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے، اس سے صلہ رحمی پیدا ہوگا، اس سے دونوں کے درمیان اگر منافرت ہوگی، دشمنی ہوگی، بغض ہو، عناد ہو، عداوت ہو، سب دھل جائیں گے اور ایک دوستی پیدا ہوگی اور ایک اچھی اور مضبوط ریلیشن شپ پیدا ہوگی. اس کے دل میں آپ کے تئیں محبت پیدا ہوگی. یہ کام کر کے دیکھیے، آپ کا پڑوسی آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، آپ کا شیدائی ہو جائے گا، آپ کے لیے وہ دل و جان قربان کرنے والا ہو جائے گا. اسلام یہ سکھاتا ہے، اس سے صلہ رحمی آئے گی، اس سے مضبوط رشتہ داری آئے گی، تمام دشمنیاں دھل جائیں گی. تو یہ کام کرنے کے ہیں. اور اگر یہ کام جو صاحب نصاب ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب مال و دولت ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے مال و دولت سے، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر قیامت کے دن ایک جمگھٹا ہوگا اور وہاں اللہ تعالیٰ کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ انسان حیران ہو کر کہے گا، اے اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار پڑ سکتے ہیں؟ بیماری لگنا یہ انسانوں کی عادت ہے، انسانوں کی صفت ہے. آپ تو تمام عیبوں سے، تمام بیماریوں سے پاک ہیں. اللہ کہے گا کہ تجھے پتہ نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اس کے پاس مجھے پاتا. اسی طرح اللہ کہے گا قیامت کے دن، اے آدم کے بیٹے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. پھر بندہ کہے گا، اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو کھانے کی حاجت نہیں، آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں، آپ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں. اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اسے کھانے کی ضرورت تھی، اگر تو اسے کھلاتا تو اس کے پاس تو مجھے پاتا. اسی طرح اللہ کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں پیاسا تھا، اگر میں پیاسا تھا، مجھے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی تھی، لیکن تو نے مجھے پانی کا ایک گھونٹ نہیں دیا. پھر کہے گا بندہ، اے اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو پیاس کیسے لگے گی؟ پیاس کی شدت آپ کو کیسے ہوگی؟ اللہ کہے گا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پلاتا تو وہاں مجھے پاتا. بالکل اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ یہ تو کچھ مثالیں حدیث میں بیان کی گئی، تو صرف یہی نہیں ہے کہ صرف انہی تینوں چیزوں کو لیا جائے گا، بلکہ اس کے زمرے میں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، سردی کا زمانہ تھا، کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، ایسے وقت میں جبکہ تیرے پاس بہترین بلینکٹ تھے اور کئی جیکٹ تھے، کئی چادریں تھی، تو آرام کے ساتھ ٹھنڈ گزار رہا تھا، جبکہ تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ تھا جس کے پاس چادر نہیں تھی، جس کے پاس جیکٹ نہیں تھی، جس کے پاس ٹھنڈ سے رات گزارنے کے لیے بلینکٹ نہیں تھے. ایسے وقت میں بتائیے، اگر آپ نے ایسے لوگوں کی امداد نہیں کی ہوگی، ایسے لوگوں کو نہیں دیا ہوگا، تو کیا جواب بنے گا؟ کیا جواب بنے گا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے، قبل اس کے کہ اس دن ہمارا مواخذہ ہو، قبل اس کے کہ اس دن ہم سے پوچھ گچھ ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی تلاش کریں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، زیادہ دور نہیں جائیں، ہر کوئی اپنے اپنے پڑوس میں دیکھے اور ایسے لوگوں کو کھوج نکالے. آپ دیکھیں شہروں میں یہ نظام چلتا ہے، فٹ پاتھ پہ، بس اسٹاپ پہ، اسٹیشنوں پہ ایسے ایسے اللہ والے ہیں، ایسے ایسے صاحب نصاب اہل خیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا،
تو چپکے سے سوتے ہوئے مسافروں پہ کمبل ڈال آتے ہیں، چادر ڈال آتے ہیں، ان سے ان کا مذہب نہیں پوچھتے، ان سے ان کا نام نہیں پوچھتے، ان سے ان کا دین نہیں پوچھتے، اور وہ دے کے چلے آتے ہیں، اس لیے کہ دین کی اہمیت ان کے نظر میں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ موسم مومنوں کے لیے نیکیاں جمع کرنے کا موسم ہے، یہ موسم مومنوں کے لیے اللہ سے رشتہ داری مضبوط کرنے کا موسم ہے، اور ساتھ ہی صلہ رحمی کا موسم ہے، ساتھ ہی رشتہ داروں سے تعلقات مضبوط کرنے کا موسم ہے، یہ کرنے کے کام ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مذہب اسلام میں جو زکوٰۃ کا نظام بنایا، صدقہ کا نظام بنایا، فطرہ کا نظام بنایا، امداد کا نظام بنایا، اگر اس چیز پہ نظر ڈالی جائے تو صاف پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے کو کیوں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کو کیوں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ غریبوں کی امداد، مسکینوں کی مدد اور بیواؤں کی مدد کرنے کو کیوں کہتا ہے۔ مسلمانوں کو اس لیے کہتا ہے تاکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے جب اللہ کا بندہ غریبوں کی مدد کرے گا، زکوٰۃ دے گا اور صدقہ کرے گا اور فطرہ ادا کرے گا اور غریبوں کی امداد کرے گا، تو اس طریقے سے دینے کی عادت پڑے گی اور دینے کے لیے وہ تیار ہوگا۔ اللہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک پریکٹس کرواتا ہے، اللہ صدقہ کے ذریعے سے ایک ٹریننگ کورس دلاتا ہے کہ لوگوں، دنیا بھر کے مسلمانوں، تم لینے کے لیے نہیں آئے ہو، صاحب نصاب ہو، صاحب ثروت ہو، صاحب دولت ہو، تو تم دینے کے لیے آئے ہو۔ اور یاد رکھا جائے کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کسی کو چاہیے کہ جن کے پاس روپے پیسے ہیں وہ دینے والے بن جائیں۔ اگر دینے والا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا زکوٰۃ کی پریکٹس سے اسے سبق نہیں مل رہا ہے، اور صدقے کی ٹریننگ اور تربیت سے اسے کوئی سبق نہیں مل رہا ہے۔ اسے سبق لینا چاہیے اور ہر وقت موسم کو تلاش کر کے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے روپے پیسے جن چیزوں کی ضرورت ہو وہ دینا چاہیے۔ ابھی 1-2 مہینے قبل افغانستان کی ایک خبر آئی تھی، جہاں افغانستان کی حکومت نے یہ نظام چلایا تھا کہ جو بھی بھیک مانگنے والے لوگ، غریب لوگ ادھر ادھر سڑکوں پہ، فٹ پاتھ پہ، اسٹیشنوں پہ، بس اسٹاپ پہ بھیک مانگا کرتے تھے، انہیں ایک گاڑی میں بند کر کے لایا گیا اور چیک کیا گیا کہ کون لوگ ایسے ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں اور کون ایسے ہیں جو ضرورت مند نہیں ہیں۔ تو جو لوگ ضرورت مند تھے، مطلب یہ کہ معذور تھے، وہ کما نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، ایسے لوگوں کو وہاں کی حکومت نے وظیفہ مقرر کیا ایسے لوگوں کے لیے۔ اور جو لوگ ضرورت مند نہیں تھے، بس یہ کہ ان کی ایک عادت بن گئی تھی، ایسے لوگوں کو وہاں کی حکومت نے کچھ کام دیا اور کہا کہ تم محنتیں کرو۔ یقیناً وہاں کی حکومت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ دنیا کا مسلمان لینے کے لیے نہیں آیا ہے، دنیا کا مسلمان دینے کے لیے آیا ہے، دنیا کا مسلمان بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ یہ مسلمان ہر موقع پہ بانٹتا ہے اور یہ بانٹتا نظر آئے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ موسم ایک گولڈن چانس ہے، یہ موسم سنہرا موسم ہے، یہ موسم اللہ کے طرف سے بہترین آفر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے بندوں کو تلاش کر کے، محتاج بندوں کو دیکھ کے ہم ان تک ان کی ضرورت کے سامان پہنچانے کی پوری کوشش کریں، ورنہ اگر نہیں کریں گے تو جس طرح ایک طرف حدیث ہے اسی طرح ایک طرف قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں۔ ان میں سے ایک آیت وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس آیت میں بھی یہی کہا گیا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے صاف سمجھ لیجئے، صاف سن لیجئے، اللہ ایسا نہیں کہتا ہے پورا دے دو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے جتنی آپ دے سکتے، جتنی قدرت ہے
جتنی طاقت ہے اس میں سے آپ محتاجوں کو غریبوں کو آپ دیجئے قبل اس کے کہ ایک دن آ جائے اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن آپ اپنے روپوں پیسوں اور تمام چیزوں کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے جائیں گے اور ابھی آپ قبر میں آپ کو ایک دو روز گزریں گے بھی نہیں کہ آپ کے وارثین وراثت کے لیے لڑ پھریں گے اور جھگڑا کرنے لگیں گے قبل اس کے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہو جائیں اور قبل اس کے کہ آپ اس وقت میں افسوس کریں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں مہلت دے دیجئے تاکہ ہم دنیا میں جائیں اور صدقہ کر کے آئیں نیک اعمال کر کے آئیں اور نیک لوگوں میں صالحین لوگوں میں شریک ہو کے آ جائیں پھر اللہ کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا کہ کسی بھی شخص کو مہلت ہرگز نہیں دی جائے گی اس وقت جب اس کے موت کا وقت قریب آ جائے وقت آ جائے پھر مہلت نہیں ملے گی یقیناً آج مہلت ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جو کچھ کرنے والے ہیں وہ کر گزرے واللہ خبیر بما تعملون یقیناً اللہ تعالی ہم سب کے تمام کارناموں سے غافل ہے اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سننے اور صحیح سمجھنے اور صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا